کے مسخاخیز ووٹ کے بعد سے عمران خان دلیل دیتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے کوئی بھی میدان فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایکس نے نگران وزیر اطلاعات کی عمران خان سے متعلق ٹویٹ کے نیچے لکھا تھا کہ پاکستانی انفارمیشن منسٹر کی ٹویٹ جھوٹی اور حقائق کے منافی ہے۔ عمران خان کا اکانومسٹ میں چھپا آرٹیکل نگران حکومت کی چھیڑ بن گیا، برطانوی جریدہ ڈٹ گیا۔ ایکس پر اکانومسٹ جریدہ بار بار بانی پی ٹی آئی کا آرٹیکل ری ٹویٹ کرنے لگا۔ پہلے اکانومسٹ جریدے نے عمران خان کا سارا مضمون حرف بحرف چھاپا، اس کے بعد حکومت نے وضاحت طلب کرنے کا اعلان کیا تو اکانومسٹ نے ایکس پر ایک ٹویٹ داغ دیا، لیکن یہ وضاحت نہیں تھی بلکہ لکھا کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جیل سے لکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو غیر منصفانہ طور پہ مسخر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آرٹیکل کو شیئر کر کے لکھا کہ 2022 میں عدم اعتماد کے مسخاخیز ووٹ کے بعد سے عمران خان دلیل دیتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لیے کوئی بھی میدان فراہم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایکس نے نگران وزیر اطلاعات کی عمران خان سے متعلق ٹویٹ کے نیچے لکھا تھا کہ پاکستانی انفارمیشن منسٹر کی ٹویٹ جھوٹی اور حقائق کے منافی ہے۔ عمران خان کا اکانومسٹ میں چھپا آرٹیکل نگران حکومت کی چھیڑ بن گیا، برطانوی جریدہ ڈٹ گیا۔ ایکس پر اکانومسٹ جریدہ بار بار بانی پی ٹی آئی کا آرٹیکل ری ٹویٹ کرنے لگا۔ عمران خان 54 سال میں 50 سال کہتا نہیں، 54 سال سے میرا جگری دوست ہے، آج کل مشکل میں ہے، میں اس پہ کس طرح تنقید کروں گا؟ تقریر گرما گرم وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مخالف کو منڈو۔ میں اپنے مخالفین پہ تنقید کر کے نہیں، اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی ووٹ مانگتا ہوں۔ پلے نہیں دھیلا ہو کر دی میلا میلا، انہاں مننا میں نہیں، تو سے مننا 8 تاریخ انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے اپنے بھائی محمد ایوب سراف صاحب، ان کی برادری جو میری برادری ہے، ان کے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں یہاں جلسہ کرانا چاہتا ہوں، میں اس پہ لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، یہ کٹر آدمی ہیں، کھرے آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں ایک ایک بیٹھے شخص، اس کونے سے لے کے کونے تک یہاں سے بیٹھے نوجوان بچے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عزت آپ کی وجہ سے ہے، یہ مان آپ کی وجہ سے ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ٹیکسلا جدو ہلدے تو پھر زمین ہل جاندی، تو ٹیکسلا آئی تو زمین ہلا دیتی۔ میں مننا کوئی نہیں۔ تقریر گرما گرم وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے مخالف کو منڈو۔ میرے مقابلے میں جو امیدوار ہیں، اگر میں نے ان پہ تنقید شروع کی تو پورا دن گزر جائے گا، اور جذبات کبھی بھڑکتے ہیں جب تنقید کی جائے، مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ میں اپنے مخالفین پہ تنقید کر کے نہیں، اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ کر اپنی ووٹ مانگتا ہوں۔ سیاسی پارٹیاں دیکھیں، میں اس پہ تنقید کرتا کوئی اچھا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پی ٹی آئی عمران خان 54 سال میں 50 سال کہتا نہیں، 54 سال سے میرا جگری دوست ہے، آج کل مشکل میں ہے، آج کل مشکل میں ہے، میں اس پہ کس طرح تنقید کروں گا؟ تو میں کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید نہیں کرتا، میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا۔ اپنے مخالفین کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں پر نہیں کہوں گا۔ ٹیکسلے والوں، ساڑھے چکری والے پاس ایک کہاوت ہے